ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے؟ اس کا ایک طریقہ اپنے گھر پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا لگائیے۔ کل ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، کاش کل مغرب سے پہلے مجھ سمیت ہم سب کے گھر پر، دکان پر، ہوٹل پر، گلی میں، محلے میں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، کم از کم ایک جھنڈا لگائیے۔ کیوں؟ جھنڈا معمولی ہے، آسان ہے، سستا ہے، 100 روپے کا مل جائے گا بھائی۔ یہ عام نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ ہاں، اس جھنڈے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس جھنڈے کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جھنڈا خاموش مبلغ ہے، سارا دن یہ جھنڈا آپ کے گھر پر، دکان پر، ہوٹل پر لہرا رہا ہے۔ آپ سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف ہے، مگر یہ جھنڈا آپ کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، کتنے فرقے، 72 سے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ہر فرقے والا اپنے گھر پر کیا جھنڈا نہیں لگاتا؟ ہر سیاسی پارٹی والا کیا اپنے گھر پر، محلے میں، دکان میں، ہوٹل پر کیا جھنڈا نہیں لگاتا؟ کیا الیکشن کے دنوں میں جھنڈے نہیں لگائے جاتے؟ کیا سیاسی جلوسوں کے اندر، جلسوں کے اندر جھنڈے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، ہر ایک لگاتا ہے۔ ہم میں کتنے اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں؟ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا تعلق، ہمارا یہ جھنڈا ہے، ہمارا تعلق فلاں سیاسی پارٹی سے ہے۔ دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جھنڈا ہے، ہمارا تعلق فلاں فرقے سے ہے، ہمارا تعلق فلاں جماعت سے ہے۔ اس ساری جماعتیں، ساری سیاسی پارٹیاں ایک طرف رکھیں، آپ کا یہ سبز جھنڈا آپ کی پہچان کروا رہا ہے کہ آپ کا تعلق کسی عام پارٹی سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پارٹی سے ہے۔ میرے آقا کی مبارک پارٹی کون؟ صحابہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں لوگ کون ہیں؟ اہل بیت، اولیاء، علماء، شہداء، صدیقین، صالحین، وہ مقبول لوگ جو امام الانبیاء کی بارگاہ میں منظور نظر ہیں۔ اس جماعت کی پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ سب جھنڈا ہے۔ یہ گھر پہ لگا کے آپ سارا دن کام کرتے رہیں، مگر آپ کا جھنڈا یہ لہرا کر دنیا کو پیغام دے رہا ہوگا یہ کسی بد مذہب، بد عقیدہ، گمراہ، رافضی، خارجی، قادیانی، مرزائی، احمدی کا گھر نہیں، یہ جھنڈا بتا رہا ہوگا کہ یہ گھر سنی کا ہے، یہ گھر مسلمان کا ہے، یہ گھر عاشق رسول کا ہے۔ یہ جھنڈا بتا رہا ہوگا کہ یہ گھر عام شخص کا نہیں، یہ اس شخص کا گھر ہے جو اپنے نبی سے محبت بھی کرتا ہے، اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، خاندان سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں اس نے جھنڈا گھر پہ لگا کر اظہار کر رہا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی ولادت کی خوشی میں جس طرح میں اپنے گھر پر جھنڈا لگا رہا ہوں، اگر کل دین اسلام نے مجھ سے جان کا نذرانہ مانگا تو یا رسول اللہ، میں آپ کا ادنا غلام اپنی جان کا نذرانہ بھی آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ ہاں، یہ جھنڈا آپ کی پہچان بتائے گا، یہ جھنڈا بتائے گا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ نبی سے ہے۔ ربیع الاول میں اپنے گھر پر، دکان پر، محلے میں جھنڈا لگائیے۔ نمبر 7 ہے، نمبر 8، ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کا ایک بہترین طریقہ اپنے گھر پر چراغاں کا اہتمام کیجیے، لائٹ لگائیے، اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، ایک جھالر ہی لگا دیجئے، یہ بھی نہیں لگا سکتے ایک بلب بھی لگا دیجئے، اس خوشی میں کہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، میں حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ چراغاں کر رہا ہوں۔ اس کی بھی علماء نے وجہ لکھی، دلائل اپنی جگہ ہے، قرآن و حدیث 1400 سالہ اسلامی تاریخ دلائل سے بھری ہوئی ہے، دلائل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کم از کم ہم یہ کام تو کریں۔ کس کی خوشی میں کر رہا ہے جی؟ اپنے آقا کے میلاد کی خوشی میں کر رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ میلاد کی خوشی میں چراغاں یہ تو خود رب نے کیا ہے، میلاد کی خوشی میں چراغاں صحابہ نے کیا ہے، میلاد کی خوشی میں چراغاں 1400 سالہ اولیاء، علماء، صحابہ، اہل بیت، ان پاکیزہ لوگوں نے کیا ہے۔ اور میلاد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاں سے میرے آقا خوش ہوئے، اور یہ چراغاں یہ عام چراغاں نہیں، یہی چراغاں آپ کی پہچان بتا رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کی سالگرہ پر چراغاں کرتے ہیں، کوئی اعتراض ہوا؟ نہیں،
شادیوں پر چراغاں کرتے ہیں، کوئی اعتراض ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو میلاد پر چراغاں کیا تو اعتراض کیوں، تکلیف کیوں؟ ہو نہ ہو، بس ہم نے اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ چراغاں کرنا ہے۔ یہ لائٹ، یہ بلب، یہ چراغاں، یہ آپ کی پہچان کروا رہا ہے کہ اس کا تعلق عام شخص سے نہیں، ڈائریکٹ امام الانبیاء سے ہے۔ یہ خاموش مبلغ ہے، یہ دن میں آپ کا جھنڈا پہچان بتا رہا ہے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے، اور جب رات ہوئی تو جھنڈا چھپ گیا، مگر آپ کے گھر، آپ کے دکان، آپ کے محلے کی چراغاں نے بتایا کہ یہ کسی سیاسی شخص کا نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے کے والے کا نہیں، امام الانبیاء سے تعلق رکھنے والے کا، اس کا گھر ہے۔ چراغاں بتائیں گے آپ عام تھے، یہ چراغاں آپ کو نبی کے قریب کر رہا ہے، یہ چراغاں آپ کو خاص بنا رہا ہے۔ ایک عام ادنا چیز، اصول علماء کہتے ہیں اگر ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے نا، اب وہ ادنا نہیں رہتی، وہ بھی اعلیٰ بن جاتی ہے۔ ہاں، جانور کو نبی سے تعلق ہو تو علماء کہتے ہیں قیامت کے دن وہ جانور انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ حالانکہ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، مگر وہ 10 جانور جن کو انبیاء سے نسبت ہوئی، جن کا تعلق نبی سے جڑا، وہ جانور قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو جو ہو مسلمان، جو ہو سنی، جو ہو عاشق رسول، جو ہو نبی سے پیار کرنے والا، جو ہو نبی سے محبت کرنے والا، جو ہو نبی کے نام پر گردن کٹانے والا، جب یہ ربیع الاول کے مہینے میں دن میں جھنڈا لگا کر، رات کو چراغاں کر کے، یہ خاموش مبلغ کے ذریعے دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں عام ہوں، مگر یاد رکھو میرا تعلق کسی عام انسان سے نہیں، ڈائریکٹ امام الانبیاء سے ہے۔ اگر میرے آقا نے میری اس نسبت کو، میرے تعلق کو اگر قبول کر لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ چراغاں کرنا پسند آ گیا ہے، تو پھر یقین کر لیجئے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور اللہ قبر و آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ نواں کام، ربیع الاول کو کیسے گزارنا چاہیے، ربیع الاول کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ نواں کام یہ ہے کہ اپنے گھر میں پورے مہینے میں کم از کم ایک دن محفل میلاد سجائیے۔ محفل میلاد کا مطلب ایکو ساؤنڈ ہو، ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، بڑے بڑے علماء کے خطابات ہو رہے ہوں، لاکھوں کی تعداد میں عوام کا جمع غفیر ہو، لنگر بٹ رہا ہو، یہ نہیں ہے ضروری۔ اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں، وہ پاک ہے ان سے۔ امام الانبیاء کو ان چیزوں کی حاجت نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ ہاں، میرے آقا تمام کو نہیں، انتظام کو نہیں، دل کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے دیا ہے تو کرنا بھی ہے، ایسے کہ نہیں کہ بڑا کا اہتمام ختم کر دے، نہیں۔ جو لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بڑا اہتمام کرے، ہزاروں علماء کو بلائے، لاکھوں علماء کو، عوام کو بلائے اور لنگر کھلائے، بڑے وسیع پیمانے پر اپنی سگی اولاد سے کی شادی سے بھی بڑھ کر اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں بڑا اہتمام کرے۔ وہ جو غریب ہے، مفلس ہے، محتاج ہے، بالخصوص ان دنوں کے اندر مہنگائی کے اس دور میں، کم از کم 30 دن میں سے ایک دن یا رات، زیادہ نہیں 12 منٹ اپنے گھر پر نبی کی محفل میلاد سجائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں لائٹنگ نہیں تھی، ایکو ساؤنڈ نہیں تھے، اتنا بڑا چراغاں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، مگر صحابہ اپنے گھر پر اپنے آقا کی میلاد کی محفل سجاتے تھے۔ شرط کیا تھی؟ محبت، پیار، خلوص۔ عوام کو نہیں بلایا، غریب سے غریب صحابہ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ گئے، تلاوت ہوئی، آقا کی نعتیں پڑھی، آقا کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، دعا ہوئی، گھر میں جو کچھ تھا، چائے کھجوری تھی، تقسیم کر دیا، میلاد ہو گیا۔ بعض محفلیں میرے آقا کو اتنی پسند آئی کہ میرے آقا بنفس نفیس ان صحابہ کی محفل میلاد میں تشریف لے گئے۔ نواں کام یہ کہ ربیع الاول کا استقبال اس طرح کرے کہ اپنے گھر میں کم از کم ایک محفل میلاد سجائے۔ جو اللہ نے گنجائش دی، جو توفیق دی، جتنا مال و دولت دیا، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر میں نبی کا میلاد سجائیں۔ کس لیے؟ کہ میلاد کی محفل میرے آقا کو پسند ہے۔ اگر آپ کا اخلاص ہوا، محبت سچی ہوئی، یقین کامل ہوا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میلاد کی محفل کو قبول بھی فرمائیں گے اور کرم فرمایا تو تشریف بھی لے آئیں گے۔ 10واں کام، ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے؟
اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کا ایک بہترین طریقہ ہر محفل میلاد میں شرکت کی کوشش کیجیے۔ جہاں پتہ چلے یار وہاں فلاں کے ہاں محفل میلاد ہے، اگر گھر کے اندر ہے تو دیکھیں دعوت دی ہے تو چلے جائیں، دعوت نہیں دی تو مت جائیں، اور گھر سے باہر ہو رہی ہے، اس طرح گلی میں ہے، روڈ پر ہے، گراؤنڈ میں ہے، اس محفل میں جائیے، اس میں عام دعوت ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ میرے آقا کی محفل میلاد ہے، کون آ رہا ہے، کس کا خطاب ہے، نعت خواں کون ہے، تلاوت کون کرے گا، لنگر ہے یا نہیں ہے، تو کس چیز میں پکا ہے، یہ چھوڑیے ان کو، اب اپنے آپ کو بدلیے اور اس طرف آئیے، یہ سوچ کر جائیے یہ میرے نبی کی محفل میلاد ہو رہی ہے، یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کا بچپن، حضور کی جوانی، حضور کا مبارک بڑھاپا، حضور کی مبارک سیرت بیان ہوگی، اور میں ایک بات کم از کم نبی کی سیرت کی سیکھ کر آؤں گا، اس کو اپنے آپ پہ نافذ کروں گا۔ اس نیت سے ہر محفل میلاد میں جہاں تک ممکن ہو شرکت کی کوشش کیجیے۔ اگر ارادہ سچا ہوگا، یقین پختہ ہوگا، نبی سے محبت سچی ہوگی، نبی کی محبت کو لے کر اگر آپ ایسے محفل میلاد میں جائیں گے، خدا کی قسم میلاد کی جو برکتیں اللہ کریم نے، اس کے محبوب نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، اولیاء نے، علماء نے جو بھی 1400 سال تک یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بیان کی گئی، ہو چکی، ہو رہی ہے، اللہ ان کی برکتیں ہماری سچی نیت و اخلاص کی وجہ سے ہمیں بھی